اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید ہے بیٹا آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج جو کلاس لے کے آئے ہیں جماعت 5ویں ہے، مضمون اردو ہے، موضوع ہے ہمارا میری کیوری۔ تو یہ میری کیوری جو لیسن ہے آج پڑھنے جا رہے ہیں بیٹا، آپ یہاں دھیان دے دیں۔ محلک، علم طبیعت، بوسیدہ، محبوب، تجربے گاہ۔ تو پہلے اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ محلک کہتے ہیں ہلاک کرنے والے، علم طبیعت کہتے ہیں وہ علم جس سے قدرتی چیزوں کے بارے میں حقیقت معلوم ہو۔ بوسیدہ کہتے ہیں ٹوٹے پھوٹے کو۔ محبوب کہتے ہیں حیران ہکا بکا۔ تجربہ گاہ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں تجربے کیے جاتے ہیں۔ تو بیٹا یہ میری کیوری جو ہے یہ ایک سائنسدان ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شکل یہاں پہ، یہ فوٹو اس کا دیا ہے، اس کی تصویر دیکھیے۔ تو آپ پیج 88 پہ آئیں، آپ سنیں میں پڑھتا ہوں۔ سائنسدان اپنی لگن اور انتھک محنت سے آئے دن نئی نئی چیزیں دریافت کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے تمام بنی نوع انسان کو طرح طرح سے آرام و آسائش مہیا کرتے ہیں۔ نئی نئی دعائیں ایجاد کر کے ہمارے دکھ درد کا علاج آسان بناتے ہیں۔ میری کیوری بھی ایک ایسی ہی عظیم خاتون سائنسدان تھی جس نے ایک ایسا جوہر دریافت کیا جو نہایت ہی کارآمد ہے۔ یہ بہت سی مہلک بیماریوں کے علاج میں بھی کام آتا ہے، اسے ریڈیم کہتے ہیں۔ میری کیوری 7 نومبر 1867 عیسوی کو پولینڈ کے ایک شہر وراسا میں پیدا ہوئی۔ اس کے والد ایک اسکول میں ریاضی اور فزکس کے استاد تھے اور ماں ایک بورڈنگ ہاؤس چلاتی تھیں۔ میری کیوری کو بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، وہ بڑی محنتی اور ذہین تھیں۔ آپ نے والد سے اکثر طبیعت کے بارے میں پوچھتی رہتی تھیں اور اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ یہاں پر روکیں گے، دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ سائنسدان اپنی لگن اور انتھک محنت سے آئے دن نئی نئی چیزیں دریافت کرتے ہیں۔ نے دیکھا ہوگا یہ سائنسدان لوگ جو ہیں آئے دن نئی نئی چیزیں دریافت کرتے ہیں اپنی لگن اور انتھک محنت سے دریافت کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے تمام بنی نوع انسان کو طرح طرح سے آرام و آسائش مہیا کرتے ہیں۔ جتنے بھی بنی نوع انسان ہیں ان کے لیے آرام و آسائش کے لیے یہ آرام اور آسائش مہیا کرتے ہیں۔ نئی نئی دعائیں ایجاد کر کے ہمارے دکھ درد کا علاج آسان بناتے ہیں۔ جو نئی نئی دعائیں ہیں ان کو ایجاد کرتے ہیں اور ہمارے دکھ درد کے لیے اس کا علاج آسان بناتے ہیں۔ میری کیوری بھی ایک ایسی ہی عظیم خاتون سائنسدان تھی، یہ بھی ایک ایسی عظیم اور بہت بڑی سائنسدان تھیں جس نے ایک ایسا جوہر دریافت کیا جو نہایت ہی کارآمد۔ اس نے بھی ایک ایسا جوہر دریافت کیا تھا جو نہایت ہی کارآمد ہے۔ یہ بہت سی مہلک بیماریوں کے علاج میں بھی کام آتا ہے، یعنی کہ بہت سی ایسی بیماریاں جس سے جان چلی جاتی ہے ان کے علاج میں بھی کام آتا ہے۔ یہ اسے ریڈیم کہتے ہیں، اس کو ریڈیم کہتے ہیں۔ یہ جو اس نے دریافت کیا تھا جوہرات، اس کو ریڈیم کہتے ہیں۔ میری کیوری 7 نومبر 1867 عیسوی کو پولینڈ کے ایک شہر وراسا میں پیدا ہوئی۔ یہ میری کیوری جو تھی جو 7 نومبر 1867 میں پیدا ہوئی ہیں اور پولینڈ کے ایک شہر وراسا جہاں پر یہ پیدا ہوئی، اس کے والد، ان کا جو والد تھا ایک سکول میں ریاضی اور فزکس کے استاد تھے۔ ریاضی اور فزکس کے استاد تھے وہاں پر، حساب کے، میتھ کے اور فزکس کے استاد تھے، اور ماں ایک بورڈنگ ہاؤس چلاتی تھی۔ کہ جو ماں تھی وہ بورڈنگ ہاؤس چلاتی تھی۔ اور میری کیوری کو بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، وہ بڑی محنتی اور ذہین تھی۔ آپ نے
والد سے اکثر طبیعت کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی. اکثر اپنے والد کو یہ اس جو علم وہ علم جس سے قدرتی چیزوں کے بارے میں حقیقت کو جانا جائے ان کے بارے میں پوچھتی رہتی تھیں اور اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی. اسی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی. تو بیٹا ایک تعلیم اور میں دیتا ہوں, آپ دھیان دے دیں. سائنسدان اپنی لگن اور انتھک محنت سے آئے دن نئی چیزیں دریافت کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے تمام بنی نوع انسان کو طرح سے آرام و آسائش مہیا کرتے ہیں. نئی دعائیں ایجاد کر کے ہمارے دکھ درد کا علاج آسان بناتے ہیں. میری کیوری بھی ایک ایسی ہی عظیم خاتون سائنسدان تھی جس نے ایک ایسا جوہر دریافت کیا جو نہایت ہی کارآمد ہے. یہ بہت سی مہلک بیماریوں کے علاج میں بھی کام آتا ہے. اسے ریڈیم کہتے ہیں. میری کیوری 7 نومبر 1867 عیسوی کو پولینڈ کے ایک شہر اوراسا میں پیدا ہوئی. اس کے والد ایک سکول میں ریاضی اور فزکس کے استاد تھے اور ماں ایک بورڈنگ ہاؤس چلاتی تھیں. میری کیوری کو بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا. وہ بڑی محنتی اور ذہین تھی. اپنے والد سے اکثر طبیعت کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی اور اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی. تو بیٹا آج ہم اس کو یہاں ہی روکیں گے. کل انشاءاللہ اس سے آگے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. تو یہ میری کیوری جو ہے یہ ایک سائنسدان ہے, بہت عظیم سائنسدان اس کا کہا ہے کہ بہت بڑی سائنسدان تھی. تو اسی کا لیسن جو پڑھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ کل اس کو یہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے. تو آپ یاد بھی کریں, پڑھیں بھی, لکھیں بھی. باقی خدا حافظ.